آپ نے پریپیئر کرنے میں آپ کا رول تھا، اور اب جو آرڈر آیا آج عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں؟ کیونکہ اس کی مختلف اس وقت انٹرپریٹیشن سامنے آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج کا یہ دن ہم نے دیکھا، اور آگے جاتے ہوئے قانون یقیناً اپنا راستہ خود بنائے گا، اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں گی. میں بہت پر امید ہوں. یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ خان صاحب نے خود ای سی پی کے سامنے اپنے جھوٹ بولا اور ایڈمٹ کیا. یہ سب ایڈمٹڈ فیکٹس ہیں. اب جو کچھ بھی اب ہے، اب صرف ایک سوال رہ گیا تھا ڈکلیریشن کا، کیونکہ اس بات کے اوپر یہ سوال اٹھاتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈکلیریشن دینے کا اختیار ہے کہ نہیں. تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ اب یہ خود جائیں گے ہائی کورٹ میں، اگر اپیل کی صورت میں الیکشن کمیشن کے سامنے، تو وہی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جس کے پاس 62(1)(f) کے نیچے صادق اور امین کی ڈکلیریشن دینے کا اختیار ہے. تو یہ جائیں گے اور ہم بھی جائیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو اب یہ ہے کہ جب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جاتے ہیں، جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اپیل لے کے، اور یہ چیلنج کریں گے اگر اس کورٹ آرڈر کو، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس بنیاد پہ چیلنج کریں گے، کیونکہ انہوں نے خود اس بات کا الیکشن کمیشن کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ کرپٹ پریکٹس ہے. اور کرپٹ پریکٹس کے نیچے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اب ہم کورٹ آف سیشن کے سامنے جائیں گے، کیونکہ کرپٹ پریکٹس کی سزا 3 سال ہے الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق. اور جب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے جائیں گے، تو جب وہ جھوٹ بولنے والا بندہ کون ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ صادق اور امین جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا. اور جب صادق اور امین کا سوال اٹھے گا، اور صادق اور امین کا سوال 62(1)(f) کے نیچے اٹھے گا، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور سوال رہ ہی نہیں گیا جس کے اوپر ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ یقیناً اب ہم منتظر ہیں اس بات کے کہ یہ اپیل لے کر جائیں. اور یہ ڈکلیریشن جو ہے میں امید کرتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے اب آئے گی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب صادق اور امین نہیں رہے. نااہلی کا جہاں تک تعلق ہے، کہ اس وقت تک سپریم کورٹ کی جتنی بھی ججمنٹس موجود ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ 62(1)(f) جو ہے وہ تاحیات نااہلی کی سزا سپیریئر کورٹس نے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک نہایت غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا، لیکن وہ فی الحال تو 62(1)(f) کی جو سزا ہے وہ تاحیات نااہلی ہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی مشہور کال ہے، اور اس کے اوپر اگر میں اتنی ہی بات کروں کہ جب کسی اور کے لیے گڑھا کھودو تو خود ایک اپنے لیے بھی کھود لو. اور جو گڑھا کھودا ہے عمران خان صاحب نے 2017 میں، آج میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس میں خود بھی گر گئے ہیں. انوشا صاحب، آپ کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو ڈرافٹ تیار ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ ریفرنس کا، وہ آپ نے پریپیئر کیا تھا؟ جی، بس اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو کہتے ہیں رب تعالیٰ کی جو حکم ہوتا ہے، تو پھر انسانی وسیلہ اگر بنتا ہے اس کو. اور میں اس بات پہ رب تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ ایک ڈرافٹ ہم نے کوشش کی بنانے کی، اور ہماری کوشش تھی کہ جو سب کچھ سامنے آیا ہے، بہت پریشر بھی تھا ہمارے اوپر کہ ہم کوئی ان سب جو چیزیں عمران خان کے حوالے سے باہر آ رہی ہیں اس کے اوپر ایک فارمل طریقے سے آگے قدم بڑھائیں. تو توشہ خانہ تو ایک بہت آبویس کیس تھا، لیکن اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. ان کے فورن فنڈنگ کا معاملہ بہت بڑا ہے، اور جو ان کے معاملات ہیں وہ اتنے سیریس قسم کے ہیں کہ جن کے اوپر شاید میاں نواز شریف کو تو انہوں نے اپنے بیٹے سے وہ تنخواہ جو انہوں نے لی نہیں اس کمپنی سے جو کہ بند ہو چکی تھی، اس کے اوپر انہوں نے ان کو تاحیات نااہل کیا. تو یہ تو سچ مچ کے ایڈمٹڈ فیکٹس ہیں جو عمران خان صاحب نے خود اب جھوٹ بولا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ. تو ان کے اوپر تو پھر اگر کچھ بھی ہو وہ کم ہے. اور یہ فورن فنڈنگ کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر منی لانڈرنگ ہے، اس میں چیٹنگ ہے، اس میں فراڈ وتھ پبلک ایٹ لارج ہے، اس میں تو خدا جانے کیا کچھ ہے. تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آتی چلی جائیں گی، اور ہم ان سب چیزوں کو یقیناً ان کے منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے. تھینک یو.